تو دوستوں، ایک شاعر تھے اکبر اکبر آبادی ان کا نام رہا ہے، جو کہ 1846 میں اس دنیا میں آئے اور 1921 میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ تو پڑھتے ہیں اس بارے میں، اور یہ یو پی بورڈ کی کلاس 10 کی بک ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے اردو کی نئی کتاب، حالانکہ 30-35 سال پرانی ہے۔ اردو کے مزاح نگار یعنی کہ جس میں کامیڈی ہو، ہنسی مذاق ہو، ہنسی ہو، ہنسنا آئے، نگار شاعروں میں اکبر الہ آبادی، اکبر آبادی بولا تھا میں نے، سوری دوستوں، الہ آبادی ہے یہ۔ اکبر الہ آبادی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کا پورا نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 16 نومبر 1846 کو بارہ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ بارہ کوئی جگہ ہوگا ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سید تفضل حسین سے حاصل کی۔ قیام الہ آباد کے بعد پہلے مکتب گئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پہلے مکتب گئے، پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے، لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث کی وجہ سے، جو 1857 کا انقلاب ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے دیکھیے کیا ہوا، تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا عرضی نویسی سے کی۔ عرضی نویسی یعنی جو خط وغیرہ یہ جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کی، لکھنے والا۔ 1866 میں مختاری کا امتحان پاس کیا اور کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں سمجھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زیادہ اچھے سے، ٹھیک ہے نا۔ ترقی کرتے کرتے 1881 میں منصف کے عہدے پر مامور ہوئے، یعنی جج بن گئے، آئی تھنک 1894 میں سیشن جج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 1903 میں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت پینشن لے لی، یعنی ریٹائر ہو کے پینشن پہ آ گئے۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ تو ظاہر ہے دوستوں، بڑھاپا بڑا ظالم ہے دوستوں، بس یہی میں کہوں گا۔ اپنی اہلیہ یعنی وائف اور چھوٹے بیٹے کی موت، اوہ ویری سیڈ کہانی یار ان کی تو، اور نامساعد حالات سے وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے، یعنی بڑا دل دکھا تھا۔ بالآخر 9 ستمبر 1921 کو 75 برس کی عمر میں ابدی نیند سو گئے، یعنی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہی سب کہانیاں ہیں، یہ سب تو ہونا ہی تھا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اکبر کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ انہوں نے زمانے کے مزاج کے مطابق شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، یعنی شروع میں غزل بھی انہوں نے لکھی، پڑھی، بولی۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے، اور پیش پلٹتے ہیں دوستوں، ان میں اتنی جان ہے کہ انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی انفرادیت یعنی انڈیویجوالٹی، ایک انوکھا پن، ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں نظر آتی ہے، جو ان کی دائمی شہرت یعنی ہمیشہ کی شہرت کا باعث بنی، ریزن بنی، ٹھیک ہے۔ اکبر کی ظریفانہ شاعری یعنی ایک دم عقل مندی بہترین والی ظریفانہ شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ انہوں نے اسے سماجی اصلاح کے لیے، یعنی سماج کے ریفارم کرنے کے لیے، ہے نا، اچھائی بھلائی کے لیے، اچھے راستے پر لانے کے لیے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے اس کے ذریعے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات، جو انگریزی ویسٹرن کلچر جو بڑھ رہا تھا اس زمانے میں بھی، اس کے نگیٹو ایفیکٹ، اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر بھرپور وار کیے، ٹھیک ہے، وار یعنی پرہار، یعنی وار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی نظموں سے وہ کام لیا جو بڑی بڑی تقریروں سے نہ لیا جا سکتا تھا۔ وہ معاشرے کی خامیوں کو بڑے دلچسپ انداز میں ابھارتے ہیں اور لطیف پیرائے میں طنز کرتے ہیں، یعنی ٹونٹ کرتے ہیں، جو ناگوار نہیں گزرتا، یعنی جو برا نہیں لگتا۔ ان کے یہاں شیخ، بدھ، جمن، کلو، اونٹ، ٹٹو، گائے وغیرہ نئی وضع کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسی
اب دیکھیے کیا کریں یہ. اسی طرح اکبر نے انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے، یعنی کافی حد تک فائدہ اٹھایا ہے. اکبر سر سید کی خدمات کے قائل تھے، یعنی جو سر سید نے جو مامڈن اینگلو اورینٹل کالج جو تھا 1920 سے پہلے پہلے، اور جو 1875 میں مدرسہ مدرسہ کیا تھا یار، ایک مدرسہ جو تھا، ٹھیک ہے، علوم مدرسہ مسلمان ہند کچھ کرتے تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھا، ٹھیک ہے، وہی انہوں نے بنایا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن کے تیار ہے. سر سید احمد خان نے وہی بنایا، تو اسی کی بات کر رہے ہیں. یہ خدمات کے قائل تھے لیکن ان کی نظریات سے متفق نہ تھے، یعنی ان کے نظریات، جو سر سید احمد خان کے نظریات تھے، اس سے وہ اتفاق، یعنی اس سے وہ میل نہیں رکھتے تھے. ان کے نظریے الگ تھے، ان کے نظریات الگ تھے. اس لیے انہوں نے اکثر ان کو اپنے طنز و مزاح کا نشانہ بنایا ہے. جا بجا لفظ سید کا استعمال اسی طرف اشارہ کرتا ہے. سید یعنی وہی سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد گائز دیکھیے، اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے. تو اگر سوال آتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کا کلیات کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں گے کلیات اکبر. یا پوچھیں کہ کلیات اکبر کتنے حصوں میں شائع ہوا، تو آپ بولیں گے 3 حصوں میں شائع ہوا. تو دوستوں آج کی کہانی تو میں کہوں گا کہ آج یہیں رہنے دو دوستوں. نیکسٹ ٹائم ہم جو ان کی نظم ہے نئی تہذیب، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے میسج پڑھ لیجئے آپ فی الحال. چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ.